آزادی اظہار سننے والوں کی خدمت میں آداب۔ آج ہم بات کریں گے انتہائی حساس موضوع پر کہ کیا دین اسلام میں مرتد کو قتل کرنا جائز ہے؟ دین اسلام میں مرتد کو قتل کرنا جائز ہے، اور کیا دوسروں کے معبودوں کو برا کہنا اور مخالف عقائد کے خلاف باتیں کرنا مناسب ہے؟ آج کل کچھ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ ہر شخص بنا کسی دلیل اور تحقیق کے اپنے نظریات اور عقائد کو درست اور حق سمجھتا ہے، جبکہ مخالف تمام عقائد اور نظریات کو غلط قرار دیتا ہے۔ نہ فقط غلط کہتا ہے بلکہ دیگر عقائد رکھنے والوں کو اپنا دشمن اور قابل گردن دنی خیال کرتا ہے۔ یہ روش ہماری ذات کے لیے، ہمارے معاشرے اور ملک کے لیے انتہائی مہلک اور تباہ کن ہے۔ دراصل کسی بھی قسم کے عقائد رکھنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور مخالف سوچ رکھنے والوں کو کافر سمجھنا، اپنا دشمن خیال کرنا یا اسے قتل کر دینا اسلام سمیت کسی بھی مذہب یا قانون میں جائز نہیں ہے۔ ہر قسم کے عقائد اور اعمال کا حساب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ ہمیں خود خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قسم کے عقائد اور اعمال کا حساب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ خود کر لے گا۔ ہمیں خود اس دنیا کو یوم حساب نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں عقائد کی بنیاد پر کسی کو اپنا دشمن سمجھنا، عقائد کی بنیاد پر کسی کو اپنا دشمن سمجھنا قرآن و احادیث سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان معاملات میں قرآن کے کیا احکامات ہیں۔ نمبر 1، دیکھیے سورہ الانعام آیت نمبر 108۔ فرمایا گیا، اور گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں۔ گالی مت دو ان کو جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی جھوٹے خدا، ان کو بھی گالی مت دو، کیونکہ پھر وہ جہالت کے باعث حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ہم نے ہر طریقہ یعنی ہر عقیدے والوں کو ان کا عمل مرغوب بنا رکھا ہے، پھر اپنے رب ہی کے پاس ان کو جانا ہے، سو وہ ان کو بتلا دے گا جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے۔ نمبر 2، سورہ الحج ہے، آیت نمبر ہے 17۔ بے شک اہل ایمان اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، سب آگے اس میں، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلے کر دے گا۔ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، تو پھر عقیدوں پر لڑائی کیوں؟ نمبر 3، دیکھیے سورہ الانعام آیت نمبر 93۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت لگائے، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، استغفر اللہ، یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آتی۔ اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں، یعنی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا۔ اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ ہاں اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمے جھوٹی باتیں لگاتے تھے۔
آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 4 پہ سورہ البقرہ آیت نمبر 217، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں یعنی مرتد ہو جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، مرتد ہو کر اسی کفر کی حالت میں مریں، تو ان کے اعمال دنیوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے۔ نمبر 5 دیکھیے سورہ نساء آیت نمبر 137، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا اور پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا اور پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے یعنی پکے مرتد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ اس میں ہمیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حکم ہمیں نہیں دیا گیا اس بات کا۔ نمبر 6 ہم صرف ہدایت کر سکتے ہیں، ان کو تبلیغ کر سکتے ہیں۔ نمبر 6 سورہ النساء آیت نمبر 140، تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے سنو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے سنو، تو اس مجلس میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جب تک کہ وہ کوئی اور باتیں نہ کرنے لگ جائیں۔ یہاں پر بھی اس طرح کے کسی شخص کو قتل کر دینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ نمبر 7 اب دیکھیے سورہ مجادلہ آیت نمبر 8 کا مفہوم، اس آیت کا مفہوم۔ منافقین رسول اکرم کے خلاف باتیں کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بلاتے جس سے منع کیا گیا تھا، یعنی برے الفاظ سے، جیسا کہ کہتے السلام علیکم کے بجائے کہتے السلام علیکم، السلام علیکم یعنی تم پر موت آئے، پھر کہتے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ بات کہہ کر کہتے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو رب نے فرمایا کہ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ نمبر 8 ایک تاریخی حکایت شام کا ایک نامور فرمان روا جبلہ بن ابہم غسانی مسلمان ہو گیا تھا۔ ایک روز کعبۃ اللہ کا طواف کرتے وقت اس کی چادر کا کونا ایک شخص کے پاؤں تلے آ گیا، جبلہ نے اسے تھپڑ مارا، اس شخص نے بھی برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے آ کر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی، تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے جیسا کیا ویسا پایا۔ جبلہ نے سرداری کے تکبر میں کہا کہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم سے گستاخی سے پیش آئے تو ہم اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، جاہلیت میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن اسلام نے پست و بالا یعنی چھوٹے بڑے منصب والے کو برابر کر دیا ہے۔ جبلہ نے کہا اگر اسلام ایسا مذہب ہے جس میں شریف و ذلیل کا امتیاز ہی نہیں تو میں اس سے باز آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسلام سے منحرف ہو گیا، لیکن حضرت عمر نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، حضرت عمر نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی اس کے مرتد ہونے پر اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا، نہ ہی اس کے مرتد ہونے پر اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور نہ کوئی اور سزا دی۔ بحوالہ تاریخ اسلام از شاہ معین الدین احمد ندوی اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسلمہ کذاب سے بھی آپ نے درگزر کیا، جس نے بعد ازاں خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے دور میں بہت سا لشکر جمع کر کے بغاوت کر دی تھی، تو خالد بن ولید نے اسے شکست دی اور وحشی کے ہاتھوں وہ ملعون قتل ہوا۔
نوٹ: مندرجہ بالا تمام شرعی اور عقلی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ کسی کے بھی غلط عقائد پر ہمیں خود ان کو سزا نہیں دینی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بروز قیامت یا دنیا میں ہی ان کو سخت عذاب سے ہمکنار کر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔